سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا۔ اللہ تعالیٰ قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ قبرستان کے پاس تو بیٹھے رہتے، کبھی شہر بھی آ جایا کریں۔ حضرت بہلول دانا نے بہت پیارا جواب دیا تھا، کہا تھا خلیفہ ہارون رشید میں کیا کروں، لوگ شہر سے مرتے ہیں تو یہیں آیا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ اس طرح سے نہ بیٹھیں کہ یہ جگہ آپ کی ہے، آپ کے علاقے کی ہے، تو آپ بالکل اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ جم جائیں، آپ کے ہونٹ بھی بند ہو جائیں، آپ کے لب بھی بند ہو جائیں، آپ کی آواز نکلنا بند ہو جائے، کسی کو نہ پکاریں۔ جب دل مچل جائے تو اپنے رسول کو پکار لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی مدد ہو جائے گی۔ ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، آپ شعر سماعت فرما لیں۔ کہا تھا کہ سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں، سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں۔ آپ حضرات بھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں، اس لیے کہ ایک بہت بڑے تجربہ کار اناؤنسر کا کہنا تھا کہ اسٹیج جو ہوتا ہے وہ جلسے کا انجن ہوا کرتا ہے، اور انجن جو ہوتا ہے ٹرین کا انجن ہوا کرتا ہے، اور انجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پورے ڈبے کو اپنے ساتھ لے کر اپنے منزل تک پہنچاتا ہے۔ آپ حضرات اپنے ان سامعین کو اپنے ساتھ لیں گے، اس وقت آپ لے پائیں گے جب آپ بھی تھوڑا سا ساتھ دیں گے۔ لہذا آپ حضرات بھی تھوڑا سا حوصلہ افزائی کریں، اور تھوڑا سا آپ بولیں تو وہ مجمع والے بھی بولیں گے۔ ماشاءاللہ، اب میں شعر پیش کرتا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں کہ سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں۔ اب دوسرا مصرع میں پیش کرتا ہوں، جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہی بولے گا سبحان اللہ۔ سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں، آمینہ بی بی کے آنگن میں آقا آنے والے ہیں۔ سارے جہاں پہ رحم و کرم کے بادل چھانے والے ہیں، آمینہ بی بی کے آنگن میں آقا آنے والے ہیں۔ آمینہ بی بی کے آنگن میں آقا آنے والے ہیں، جن کو دنیا ٹھکراتی تھی، جن کی قسمت پھوٹی ہے، ان سے کہہ دو کل سے وہ بھی عزت پانے والے ہیں۔ ان سے کہہ دو کل سے وہ بھی عزت پانے والے ہیں۔ اور ایک شعر میں آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ اپنے ذہن پر نوٹ کر کے جائیں۔ ان سے کہہ دو کل سے وہ بھی عزت پانے والے، آواز کھینچ رہا ہے، تھوڑا سا سیٹ کریں آپ۔ ان سے کہہ دو کل سے وہ بھی عزت پانے والے ہیں، مہنگائی کا رونا روئے دنیا ہم سے کیا مطلب۔ ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مہنگائی کا رونا روئے دنیا ہم سے کیا مطلب، ہم تو نبی کے شہزادوں کا صدقہ کھانے والے ہیں، ہم تو نبی کے متوالوں کا صدقہ کھانے والے ہیں۔ آئیے ادب و احترام کے ساتھ 10 منٹ کے لیے آپ کے ذہن کو تھوڑا سا ٹرن دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک عظیم وادی میں لے کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے آپ کی ملاقات ایک اچھے خطیب سے ہوگی۔ اور میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ یہاں سے جلسہ شروع ہوا ہے تو آگے بڑھتا جائے، جلسہ بڑھے تو بڑھتا جائے، جلسہ اٹھے تو اٹھتا جائے، اور جلسہ کامیاب ہو تو کامیاب ہوتا جائے۔ اس میں آپ کے سہیوگ کی ضرورت ہے، اسٹیج والوں کے سہیوگ کی ضرورت ہے۔ جب ان کا مکمل سمرتھن ہوگا تو انشاءاللہ مکمل کامیابی کے ساتھ یہ جلسہ اپنے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہوتے ہوئے آخری منزل تک پہنچے گا۔ آئیے استقبال کر لیتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد رضوان صاحب قبلہ کی، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس حضرت خنجر شہید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدا ہوا بالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعیدوا فی مارد الحق بالتحقیق، اما بعد۔ ماشاءاللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ماشاءاللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔
جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، بے شک جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چاہیں تو اپنے اشارے سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، بے شک چاہیں تو اپنے ایک اشارے سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، نہ تم چلاتے ہو دنیا نہ ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، بے شک نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر شاہ مدینہ اس پر قلم چلاتے ہیں، بے شک بے شک۔ اور مزار خواجہ سے آواز آتی ہے یہی، مزار خواجہ سے آواز آتی ہے یہی، ارے وہ کیا چلائیں گے یہ ملک تو ہم چلاتے ہیں۔ بے شک درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ۔ جتنے پیارے لقب سے اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو یاد فرمایا ہے، اتنے پیارے لقب سے کسی نبی کی امت کو یاد نہیں فرمایا۔ بے شک بے شک۔ کہیں فرماتا ہے قوم سمود، کہیں فرماتا ہے یا قوم عاد، کہیں بنی اسرائیل، تو کہیں اصحاب ایکا، کسی کو بستی کے نام سے موسوم کیا، کسی کو جگہ کے نام سے موسوم کیا، کسی کو محلے کے نام سے موسوم کیا، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں ہم تمامی حضرات کہ اللہ نے جہاں بھی ہم گنہگاروں کو یاد فرمایا ہے، نبی کی امت کو یاد فرمایا ہے، تو کتنے پیارے لقب سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آگے فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ جتنی طاقت ہے انسان کو اپنی طاقت بشری کے حساب سے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یعنی جن چیزوں کو کہ کرنے کا رب نے حکم فرمایا ہے وہ چیزیں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کے کرنے سے رب نے روک دیا ہے ان کے کرنے سے رک جانا چاہیے۔ بے شک۔ آگے فرماتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ سچے کون لوگ ہیں؟ تو چلو قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے سچوں کے تعلق سے سوال کرتے ہو، انعمت علیہم، سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر سوال ہوتا ہے کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ چلو پھر قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون قرآن؟ یہ وہ کتاب ہے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ میں نے کہا اے قرآن تجھ سے پہلے اور بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یعنی تقریباً 104 کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن قرآن پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضرت خنجر شہید، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں حضرات، آپ کے اس علاقے کے محسن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلطان رضا صاحب قبلہ نوری کی آمد ہوئی ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے خطاب نایاب سے ہم حضرات معلوم ہوں گے۔ ماشاءاللہ بڑے خوش نصیب ہیں ہم تمامی حضرات کہ ہمارے مابین ناشر مسلک اعلیٰ حضرت
حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات ان کے چہرے کی زیارت کریں, بس تھوڑی دیر اور برداشت کریں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائیں, جن میں 4 کتابیں مشہور ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی, اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. لیکن قرآن پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. پھر میں نے سوال کیا, جب چاروں کتابیں آسمانی ہیں تو ان میں قرآن کا مرتبہ کیوں کر عظیم ہے؟ تو اس لیے پیارے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہے. جب انجیل کو نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہے. جب زبور کو نازل فرمایا ہے تو اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے نہیں لیا ہے. اس لیے اور کتابوں میں تو تبدیلی کر دی گئی, لیکن قرآن میں آج تک نہ کوئی تبدیلی کر پایا ہے اور نہ کر پائے گا, کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ 14ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. رب نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. اس لیے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت ترکہ کو نکالا جائے, آیت طلاق کو نکالا جائے, اس طریقے سے آیتوں کو نکالا جائے, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کے ذمہ رب نے لے لیا ہے. دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے, اس میں ایک زیر زبر تو کیا ایک نقطے میں بھی تبدیلی نہیں. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان قرآن مقدس, سبحان اللہ. صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی سے مناظرہ ہوا تھا ایک آریہ سے, تو اس آریہ پنڈت نے کہا تھا, مولانا نعیم الدین مراد آبادی, مجھے تو آپ کے قرآن کے 14 سپارے یاد ہیں. اللہ اکبر. اس وقت علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے ارشاد فرمایا تھا, ارے یہ میرے قرآن کی شان ہے, جس کو اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی اپنے سینوں میں بسانے پر مجبور ہو جایا گیا. بے شک یہ میرے قرآن کی شان ہے, یہ میرے قرآن کا مرتبہ ہے, یہ میرے قرآن کا مقام ہے, جس کو اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی سینوں میں بسا لیا کرتے ہیں. تب اس وقت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے ارشاد فرمایا تھا, اے آریہ, تیرے قول کے مطابق تیرے گیتا کو ہندوستان میں آئے ہوئے تقریباً ہزارہ برس گزر چکے ہیں, لیکن آج تک دنیا جانتی ہے وہ ہندوستان سے پار نہ جا سکی. لیکن وہ ہر قرآن تو نازل ہو رہا ہے مکے میں, پہنچ رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں, تو نازل ہو رہا ہے مدینے میں, پہنچ رہا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں, تو نازل ہو رہا ہے جنگ احد میں, تو نازل ہو رہا ہے جنگ خندق میں, تو نازل ہو رہا ہے فتح مکہ میں, پہنچ رہا ہے ایران کے مسلمانوں کے گھروں میں, پہنچ رہا ہے چین کے مسلمانوں کے گھروں میں, پہنچ رہا ہے جاپان کے مسلمانوں کے گھروں میں. میں نے سوال کیا, اے قرآن یہ بتا, اس وقت تو انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت تو سیتا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا, اس وقت تو میڈیا کا زمانہ نہیں تھا, اے قرآن تو نازل ہوا ہے مکہ میں, کیسے پہنچ رہا ہے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے گھروں میں, تو پہنچ رہا ہے مدینہ کی گلیوں میں, کیسے پہنچ رہا ہے روس کے مسلمانوں کے گھروں میں. تو قرآن نے جواب دیا کہ میں انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, میں سیتا لائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, میں میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, میں اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں. تو پھر میں نے کہا, تو پھر بتا کس کے ذریعے پھیلا ہے؟ تو انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہے, تو سیتا لائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہے, تو اخبار کے ذریعے نہیں پھیلا ہے, تو بتا پھر کس کے ذریعے پھیلا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے, اگر میں انٹرنیٹ کے ذریعے پھیلا ہوتا تو امریکہ کے لوگوں نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوتا, اگر میں سیتا لائٹ کے ذریعے پھیلا ہوتا تو روس کے مجوسی نے میرا تعاقب کیا ہوتا, اگر میں اخبار کے ذریعے پھیلا ہوتا تو ہندوستان کے پترکاروں نے کچھ کا کچھ لکھ دیا ہوتا. اس لیے میں قرآن کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, سیتا لائٹ کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, میڈیا کے ذریعے نہیں پھیلا ہوں, اگر میں پھیلا ہوں تو حافظ قرآن. واہ 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 واہ. قرآن حافظ قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے پیارے, اس لیے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. میں نے سوال کیا ہے, قرآن تو بتا کن کے ساتھ رہنے کا حکم ہو رہا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے,
अनाम अल्लाहु मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीका। सच्चों के ताल्लुक से सवाल करते हो, अंबिया सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। उसको अपने लफ्जों में यूं कह लो कि बहराइच शरीफ की सरजमीन पर हुजूर सुल्तानुश शुहदा फिल हिंद सैयदना सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, लिहाजा इनके साथ हो जाओ। यहाँ कुनारी बंगला की सरजमीन पर जिसके मजार पे आप लोग हाजिर हो, यानी हुजूर खंजर शहीद अलैहि रहमत व रिजवान सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ और आगे बढ़ो। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी के सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ और आगे बढ़ो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। हुजूर सैयदना सालार मसूद गाजी सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। बगदाद के गौसे पाक सच्चे हैं, उनके साथ हो जाओ। और तमाम सहाबे कराम सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। नबीउल अंबिया सच्चे हैं, खातिमुल अंबिया सच्चे हैं, इनके साथ हो जाओ। दूर जाने की जरूरत नहीं है, आला हजरत के साथ हो जाओ, ये सच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने मसलके आला हजरत का माना होता है नबी से मोहब्बत करना। नबी के जो आला हजरत का मिशन था, यानी नबी से इश्क़ रसूल, नबी का इश्क, जिसी को मसलके आला हजरत के नाम से जाना जाता है। आला हजरत ने यही नारा दिया था, ऐ लोगों, अगर जिंदगी चाहते हो तो नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि जो नबी का हो जाता है, जो अल्लाह का हो जाता है, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की याद में और नबी की याद में इस तरह से गुजारी है कि आज सारी दुनिया के मोहब्बतों के मरकज बने हुए नजर आ रहे हैं। आपका मिशन था इश्क़ रसूल। जब आला हजरत का वसाल हुआ तब मुखालिफिन को मौका मिला था और कहा था कि अब मसलके आला हजरत खत्म, अब आला हजरत का मसलक खत्म, अब आला हजरत का मिशन खत्म, अब उनके मसलक को आगे कौन बढ़ाएगा। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को पैदा फरमाया था। जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद दुनिया से जाने लगे थे तो फिर मुखालिफिन को मौका मिला था और उन्होंने कहा था कि अब तो मसलके आला हजरत खत्म, अब तो नबी से इश्क का मिशन खत्म। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमाया था। अरे उन्हें क्या खबर है कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। दीन हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन, जिसका हो हामी खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बरेली शरीफ की सरजमीन पर हुजूर ताजुश शरिया को पैदा फरमाया था। अल्लाहु अकबर। ताजुश शरिया का इश्क़ रसूल जरा देखो प्यारे, मुझे बताना ये है प्यारे, नबी से इश्क करो, यही कामयाबी है दुनिया में, यही कामयाबी है आखिरत में। औलियाए कराम से इश्क करो, यही कामयाबी है दुनिया में और इसी से कामयाबी मिलेगी तुम्हें आखिरत में। अल्लाहु अकबर। हुजूर ताजुश शरिया का मिशन था इश्क़ रसूल। हुजूर ताजुश शरिया का इश्क़ रसूल जरा देख लो। जब आप गए थे हज बैतुल्लाह के लिए, जब हज बैतुल्लाह के लिए आप तशरीफ ले गए थे और जब आप मक्का शरीफ पहुंचे थे तो हुकूमत मक्का ने कहा था, ऐ ताजुश शरिया रजा, ये सऊदिया है, सऊदिया, यहाँ पर तुम्हारा कंजुल ईमान नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ दौलतुल मक्किया का दर्स नहीं दिया जाएगा, यहाँ हुकामुल हरमैन का दर्स नहीं दिया जाएगा, यहाँ फतावा रिज़विया काम नहीं आएगी, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे, मक्का के बागो बहार का मजा लेने दिया जाएगा, इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ोगे तब तुम्हें मदीना शरीफ जाने के लिए इजाजत दी जाएगी। अगर तुम इमाम हरम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो तो फिर तुम्हें यहीं से वापस कर दिया जाएगा। उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया ने इरशाद फरमाया था, अरे जो मक्का जो इमाम हरम है, जो हरम का इमाम है, वो नबी का वफादार नहीं है बल्कि वो नबी का गद्दार है और नबी के गद्दार से मुसालहत का पैगाम ना तो आला हजरत ने दिया है, ना हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया है, तो उनका बेटा कैसे कर सकता है, ताजुश शरिया कैसे कर सकता है, अख्तर रजा कैसे कर सकता है। अल्लाहु अकबर। वहां से आपको वापस कर दिया जाता है, आपको जद्दा एयरपोर्ट लाया जाता है, आपके हाथों में हथकड़ियां पहनाई जाती हैं और जद्दा एयरपोर्ट लाया जाता है। अल्लाहु अकबर। जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उस वक्त मक्का की तरफ मुतवज्जे होकर के कहते हैं, ऐ मक्का वालों, आज तो मुझे बिना हज किए हुए तुम लोग वापस कर रहे हो, लेकिन याद रखो वो दिन दूर नहीं है। अगर अख्तर का इश्क़ रसूल सच्चा है तो वो दिन दूर
ضرور نہیں ہے کہ تم لوگ میرے پاس خود دعوت نامہ بھیجو گے. میں علماء سے توجہ چاہتا ہوں پیارے, یہ علماء کرام مجھے دعاؤں سے نوازیں گے, کیونکہ وجود میں عشق رسول ہے, سانسوں میں عشق رسول ہے, قلم میں عشق رسول ہے, نس میں عشق رسول ہے, رگ رگ میں عشق رسول ہے. یقیناً اختر رضا کا عشق رسول سچا تھا اور دنیا نے دیکھا. آپ تو آ گئے, چند دنوں کے بعد ہی حکومت مکہ نے سونے کے تشت میں دعوت نامہ سجا کر کے بھیجا. اے اختر رضا اظہری, آؤ آؤ خانہ کعبہ کا غسل دے دو, خانہ کعبہ کو غسل دے دو. اس وقت آپ نے دعوت نامے کو ہاتھ میں لیا تھا اور مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا تھا, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. ارے تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور جو بلاؤں کو خود گرفتاری. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور تاج الشریعہ, بستی بستی قریہ قریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں نے آیت کریمہ پڑھی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک پیارے اولیاء کرام سچے ہیں, ان سے محبت کرو. شہداء کرام سچے ہیں, ان سے محبت کرو. انبیاء کرام سچے ہیں, ان سے محبت کرو. اور نبی الانبیاء, خاتم الانبیاء, جو نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں, ان سے محبت کرو. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب, کیونکہ نبی کی وہ شان ہے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تابو توا تمہارے لیے, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق فری, کہاں سے کہاں تمہارے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.